ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في مقام آخر: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قیامت وہ ہے جس کا منظر ہمارے سامنے قرآن کریم نے کھینچا ہے. قرآن نے ہم کو بتلایا ہے اور ہمارا ایمان ہے قیامت آنے والی ہے. وہ کتنی بھیانک قیامت ہوگی، کتنی خطرناک قیامت ہوگی. اس کی ایک ایک بات کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. ہم جو ہے قیامت
کی بات کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کبھی دنیا میں اپنی اصلی قیامت کی چھوٹی سی جھلک دکھلاتے ہیں، تھوڑا سا منظر دکھلاتے ہیں کہ میرے بندو میری اس چھوٹی سی قیامت کو دیکھو اور دیکھ کر کے اندازہ لگاؤ کہ میری بڑی قیامت کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے واسطے ہے، اپنی طاقت بتلانے کے واسطے کہ میں کیسا قادر خدا ہوں، میں کیسا طاقت والا خدا ہوں، میری شان کتنی نرالی ہے اور میری شان کتنی بڑی ہے. اس کو بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹی قیامت دکھلاتے ہیں. جیسا کہ آج جمعہ سے پہلے آپ کو عرض کیا، چھوٹی چھوٹی قیامت کا آنا اللہ کی طرف سے الارم گھنٹی ہے. بندہ اس الارم گھنٹی کو سن کر کے جاگ گیا، اپنی زندگی کو اپنے مالک کی چاہت کے مطابق گزار دیا، اس کے لیے انشاءاللہ جنت ہے. جس نے اس الارم کی گھنٹی کو اپنی انگلی سے بند کر دیا اور بیدار نہیں ہوا، نیند کو نہیں چھوڑا، اسی غفلت کی نیند میں پڑا ہوا رہا، وہ انسان جنت کی گاڑی کو چک جاتا ہے اور ایسے انسان کو بالآخر جہنم میں جا کے گرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ اللہ کی قیامت کیسی ہوتی ہے، میں قرآن کی آیت سے سمجھاؤں گا اور اس دھرتیکم کے اندر، اس زلزلے کے اندر اللہ نے جو چھوٹی سی جھلک دکھلائی ہے ہم دونوں میں تقابل کریں گے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کیسے سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی ایک ایک باتیں انسان کی عقل کے سامنے کیسی آتی ہے. قرآن نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر کے انسانوں کی عقل خراب ہو جائے گی، عقل مند انسان پاگل بن جائیں گے. اور جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بیوقوف بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، مجنون بن جاتا ہے. ایسی بھیانک آواز قیامت کے دن کے سور کے اندر ہوگی. چنانچہ قرآن اللہ کا فرمان، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے آئے گا، حضرت اسرافیل اپنے منہ میں سور لے کر کے کھڑے ہیں. سور ایک باجا ہے جو بجتا ہے. حضرت اسرافیل سور لے کر کے کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے ان کو صدیاں گزر گئی.
صدیوں کی صدیاں گزر گئی. ہاتھ میں سور ہے، سور منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کان اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ حکم دیتے ہیں اور میں سور کو پھونکتا ہوں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ جن ماؤں کے پیٹ کے اندر مہینے ہیں، حمل ہے، وہ 9 مہینے کی مدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے گر جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کسواور، وقت سے پہلے بچے کا ہو جانا. تو وہ سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ بچے وقت سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ جائیں گے. اور انسان کی عقل کا حال یہ ہوگا کہ جیسے کہ کوئی شرابی آدمی بکواس کرتا ہے، بےہودہ باتیں کرتا ہے، بگڑی باتیں کرتا ہے، ایسی انسانوں کی باتیں ہو جائے گی، دماغ خراب ہو جائیں گے. یہ تو اس بڑی قیامت کا منظر ہے کہ اس سور کے پھونکنے کے ساتھ بچے ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے نکل آئیں گے. انسانوں کی عقل خراب ہو جائے گی، دماغ پر پردے پڑ جائیں گے، لوگ پاگل اور دیوانے ہو جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمارے سامنے 26 جنوری کو دکھلا دی. کچھ کے علاقے کے اندر ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا، ہمارے وہاں کے دوستوں نے بتایا کہ صبح 8:40 پر جب دھرتی کم شروع ہوا تو شروع ہونے سے پہلے زمین کے اندر سے ایسی بھیانک، ایسی ڈراؤنی آواز نکلنا شروع ہوئی کہ وہ آواز اتنی خطرناک وہ آواز تھی کہ کتنے لوگ پاگل بن چکے ہیں، کتنے لوگ پاگل ہو گئے، اپنی عقل کو کھو بیٹھے، پاگل ہو گئے. اور ایسے ایک تو نہیں، کئی آدمی ہیں جو اس ڈراؤنی اور بھیانک آواز کو سن کر کے پاگل ہو چکے. اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کا رپورٹ اخباروں میں چھپا تھا. اس میں ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جن علاقوں میں دھرتی کم ہوا ہے اس علاقے کے اکثر یعنی زیادہ تر بچے فیوچر اور مستقبل میں، بھوشیہ میں دماغی بیماری کے شکار ہو جائیں گے. جو بچے زندہ ہیں، جنہوں نے وہ بھیانک آوازیں سنی ہیں، جنہوں نے وہ ڈراؤنی آوازیں سنی ہیں، تو وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے ایسے ایسے وہ دماغی بیماری کے شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے وہ ڈراؤنی آوازیں ہیں. تو اللہ نے ایک چھوٹی سی جھلک بتلائی کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ میرے قیامت کے دن کا سور کتنا خطرناک ہوگا. یہ تو ایک معمولی زمین کی آواز ہے. کچھ سے تقریباً 250-300 کلومیٹر دور کاٹیاواڑ کے اندر ایک واکانیر نامی شہر ہے. وہاں ہمارا ٹھہرنا ہوا تو ہمارے دوست مولانا اسماعیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ مدرسہ اور اسکول ان کا ساتھ میں چلتا ہے. تو 26 جنوری کا جو پروگرام ہو رہا تھا اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایک بچہ اپنی جیب میں ٹیپ ریکارڈر لایا تھا اور اس نے اپنا ٹیپ ریکارڈر چالو رکھا تھا 26 جنوری کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. تو جب دھرتی کم کی بھیانک آواز شروع ہوئی تو وہ ساری کی ساری آواز ٹیپ ریکارڈر کے اندر خود بخود آ گئی. لایا تو تھا بیچارہ 26 جنوری کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی شان، عظیم شان کہ 26 جنوری کا پروگرام ایک طرف اور زمین کی بھیانک آواز اس کے اندر ریکارڈ ہو گئی. 1 ہفتے کے بعد اس بچے کی ماں نے اس ٹیپ ریکارڈر کو اپنے گھر میں چالو کیا تو کیسٹ کے اندر سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. سب رونے لگے.
کتنی خطرناک آواز اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر سے آ رہی تھی. سارے لوگ ڈر کے مارے حیران ہو گئے. تو پھر اس کیسٹ کو کہا کہ میں نے فوراً مٹا دیا کہ یہ تو جتنے سنیں گے سب کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اس لیے اس کیسٹ کو جلدی سے مٹا دو. تو یہ تو قرآن عظیم الشان ہمیں بڑی قیامت کی بات بتلاتا ہے. اللہ چھوٹی سی قیامت دکھلاتے ہیں کہ میری زمین کے ہلنے پر کیسی بھیانک آوازیں آتی ہیں کہ اس آواز سے کتنے لوگوں کی عقل خراب ہو جاتی ہے، دماغ پاگل بن جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی شان ہے. اسے اندازہ لگاؤ کہ قیامت کے دن سور کی آواز کتنی خطرناک ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی. قیامت کے دن دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کا، بلڈنگوں کا کیا حال ہوگا، اس کا منظر قرآن نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اللہ اکبر. دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، اسٹرانگ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں. پہاڑ سب سے زیادہ مضبوط چیز ہوتی ہے قیامت دنیا میں. اس پہاڑ کو قرآن نے بتلایا کہ یہ کیلی ہے، کیل ہے. زمین کے اوپر اللہ کی کیل ہے یہ پہاڑ. سب سے زیادہ مضبوط چیز اگر دنیا کے اوپر کوئی ہے، دھرتی پر کوئی چیز ہے تو پہاڑ ہے. لیکن اس مضبوط چیز پہاڑ کا حال قرآن نے بتلایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. کہ جو سب سے نرم چیز ہوتی ہے، سب سے ملائم چیز ہوتی ہے، وہ ہے روئی، کپاس، کاٹن. سب سے نرم چیز ہے. اللہ نے بیان کیا قرآن میں، جس کی سچائی پر ہے ہمارا ایمان. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط چیز پہاڑ قیامت کے دن ایسے اڑتے ہوں گے جیسے کہ روئی ہوا میں اڑتی ہے. روئی جیسے ہوا میں اڑتی ہے، ایسے یہ مضبوط پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر کے، ذرہ ذرہ ہو کر کے، ریزہ ریزہ ہو کر کے ہواؤں کے اندر اڑتے ہوں گے. مضبوط پہاڑ وہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی قیامت بتلائی کہ عالی شان بلڈنگیں، 7 منزل کی عمارت، 5 منزل کی عمارت، 6 منزل کی عمارت، 4 منزل کی عمارت، 3 منزل کی عمارت. 1 2 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر بالکل ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں. بھوج میں بھی دیکھا، انجار میں بھی دیکھا، بچاؤ میں بھی دیکھا، گاندھی دھام کے اندر بھی دیکھا. کیا کیا دیکھا. کنڈلا کے سپر سائیکلون کے موقع پر ہم جب خدمت کے لیے گئے تھے تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، جس ہوٹل کے اندر ایک رات کے ٹھہرنے کے ہم نے اس وقت 1400 روپئے دیے تھے، مجبوری کا حال تھا. اس ہوٹل کا حال ان آنکھوں سے دیکھا. اے اللہ، ایک وقت وہ تھا اس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اور آج وہاں پر اینٹ کا جو ہے ڈھیر بنا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے. بڑی بڑی عالیشان ہوٹلیں زمین کے اوپر جو ہے کاٹ مال کا ڈھیر بن کر کے پڑی ہے. اللہ میاں اپنی طاقت دکھلاتے ہیں. ایک جگہ پر تو بڑی عجیب بات دیکھی، بڑی عجیب بات. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر کی عورتیں جب روٹی بناتی ہے تو ایک روٹی کو دوسری روٹی پر، دوسری روٹی کو تیسری روٹی پر، تیسری کو چوتھی پر، چوتھی کو پانچویں پر، روٹی پر روٹی رکھتی چلی جاتی ہے. ایک جگہ پر دیکھا کہ 5 سلیب کی عمارت، 5 سلیب کی عمارت، بیچ میں سے کالم نکل گئے، ٹوٹ گئے اور پورے پورے سلیب ایک دوسرے پر ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے ایک روٹی دوسری روٹی کے اوپر ہوا کرتی ہے. جیسے ایک روٹی دوسری روٹی پر ہوتی ہے، ایک سلیب، اس پر دوسرا سلیب، اس پر تیسرا سلیب، اس پر چوتھا سلیب، اس پر 5واں سلیب. جیسے کہ 5 روٹی رکھی ہوئی ہو، ایسے بڑے بڑے 5 سلیب ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے.
اندازہ لگاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ جو انسان اس کے بیچ میں تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا، کیسا خیمہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ یاد دلاتے ہیں میری قیامت کو سوچو، میری قیامت کا حال دیکھو کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ بچاؤ اور انجار میں ایک عجیب بات دیکھی، 2 مار کی عمارت اور اوپر دیکھو تو صرف سلیب نظر آ رہا ہے، باقی عمارت کہاں گئی؟ تو کہا پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت زمین میں دھس گئی۔ گویا کہ جتنے انسان اس میں رہتے تھے ان انسانوں کی قبر ان کا مکان بن گیا، جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان پورے ان کی قبر بن گئے، پوری عمارت زمین میں چلی گئی، دھس گئی زمین کے اندر۔ جیسے کھڈا کھود کر کے کوئی چیز دفن کرتے ہیں، ایسے پورا مکان زمین کے اندر چلا گیا، اس میں رہنے والے اندر دفن ہو گئے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، ریزا بتلاؤ کہ ایک مسجد کے اندر شاید میں نے 2 یا 3 مرتبہ بیان بھی کیا ہے اس مسجد میں، کیونکہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ تو لازمی ہمارا بھوج انجار کا سفر ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد کے اندر ہم گئے جہاں پر ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا، اس مسجد کا حال میں آپ کو بتلاؤں کہ مسجد تو کیا نظر آتی، وہاں پر کاٹمال کا پورا ڈھیر پڑا ہوا ہے، پورا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ خدا کی پکڑ، خدا کی شان، خدا کی قدرت کبھی وہ دکھلاتے ہیں کہ میرے بندوں کہاں جا رہے ہو، مجھے بھول کے کہاں جا رہے ہو، میں کیسا طاقتور خدا ہوں، میری کیا شان ہے، میری کیا قوت ہے، کہاں نافرمانی کر کے جاؤ گے، کہاں جاؤ گے نافرمانی کر کے۔ قرآن نے قیامت کا منظر کھینچا، فرمایا کہ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر۔ قیامت کے دن انسان کہیں گے ارے ہے کوئی بھاگنے کی جگہ جہاں بھاگ کر کے پناہ لے لے، اس دن کی تکلیف سے بچ جائے، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ میدان قیامت کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، چاروں طرف فرشتے ہوں گے۔ اللہ اپنی شان دکھلاتے ہیں انجار کے اندر، چادر کی مارکیٹ کے سامنے۔ انجار کے ہمارے بہت پرانے دوست انہوں نے مجھے بتلایا مفتی صاحب یہاں پر منڈپ بنا ہوا تھا، اور منڈپ کا سموہ لگن کا، اجتماعی شادی ہو رہی تھی، غیر مسلموں کے یہاں کئی شادیاں ہوتی، اور شادیوں کے اندر لوگ کہاں کہاں سے آئے تھے، سموہ لگن تھا، اور منڈپ کے اندر سب اطمینان سے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کئی 100 آدمی اس منڈپ کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہوا حال یہ کہ اللہ کے یہاں سے 1.5 منٹ کا تماشا ہوا، 1.5 منٹ کا کھیل ہوا خدا کا، اور جو منڈپ شادیوں کے لیے بنایا گیا تھا اس منڈپ کے کپڑے کے اندر ان کی چادروں کو لپیٹا گیا، اس منڈپ کی چادروں میں ان کی لاش کو لپیٹا گیا، سینکڑوں آدمی کو۔ منڈپ تھا شادی کا، لیکن خدا جب کرنے کے اوپر آتا ہے تو اسی منڈپ کی چادر کو کفن بنا دیتا ہے، وہ قادر خدا ہے، کر کے دکھلاتا ہے، اور کہتا ہے وہ خدا اے میرے بندو آنکھ کھولو، کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ میں وہ قادر خدا ہوں کہ شادی کی مجلس کو ماتم بنا سکتا ہوں، میں وہ خدا ہوں، بارات کو جنازہ بنا سکتا ہوں، میں وہ خدا ہوں۔ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، سمجھ لو، اپنی آنکھ کو کھولو اور آگے چلیے۔ قرآن نے قیامت کے دن کی رشتہ داریوں کا منظر بتلایا ہے کہ رشتہ داری کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یہ تو قیامت کے دن ہوگا، شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں۔ چاہے دنیا میں کتنی بھی قسمیں دو، چاہے کتنی بھی وفاداری کے پکے عہد کرو، لیکن قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں، بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ خدا ایک جھلک دنیا میں بھی دکھلاتے ہیں کہ میری بڑی قیامت کے آنے سے پہلے دنیا کا منظر دیکھو کیا حال ہوتا ہے، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو مال کی محبت سکھاتے ہیں کہ بیٹا چاہے دیندار ہو کہ نہ ہو لیکن بزنس مین پہلے بنے، بیٹے کو قرآن آئے یا نہ آئے لیکن دکان چلانا سیکھے۔ اب سنو کیا منظر ہوتا ہے۔ دوستوں نے ہمیں بتلایا کہ جب پورا شاپنگ سینٹر بھی ٹوٹے، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بھی ٹوٹے، کا 2-3 دن کے بعد جب ہوش آیا اور کچھ مشینیں آئی اور کاٹ مال ہٹانا شروع کیا، تو ایک جگہ کے اوپر جب کاٹ مال ہٹانے کی باری آئی تو اس دکان کے اندر جب دھرتیکم آیا تو باپ بیٹھا ہوا تھا، بیٹے دوسری جگہ تھے، تو باپ اس کاٹ مال میں دب کر کے مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، اور بیٹے بچ گئے تھے۔ جب مشین آئی اور کاٹمال ہٹانے لگے تو بیٹے یوں کہنے لگے کہ پہلے جو ہماری دکان کا مال دبا ہوا ہے اس مال کو نکالو، باپ کی لاش کو بعد میں نکالیں گے، لاش کو بعد میں نکالیں گے، وہ تو مر گیا ہے، مر ہی چکا ہے۔ ابھی جتنا مال سلامت نکلے، ہمارا کاؤنٹر کا گلہ سلامت نکلے، پہلے اس کو تلاش کرو، جو مر گیا وہ تو کریں گے بعد میں، پہلے گلے کی فکر کرو، ہے نا؟ قرآن کا منظر کہ باپ بیٹے، بیٹا باپ کا نہیں، اولاد کہہ رہی ہے کہ پہلے گلہ تلاش کرو، پہلے بچا ہوا مال نکالو، اس کے بعد باپ کی لاش نکالیں گے، وہ تو مر چکا ہے۔ اور احمد آباد میں دھرتیکم ہوا، آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ایک بہت بڑے پولیٹیکل اعتبار سے بہت اونچی پوسٹ کے آدمی، بہت اونچی پوسٹ کے آدمی، پولیٹیکل کے حساب سے منسٹری لیول کا آدمی کا جب دھرتیکم ہوا تو دھرتیکم کے موقع کے اوپر اس کی آنکھ کے سامنے اس کی بیوی دب کے چلا رہی تھی، جوان لڑکا دبا ہوا چلا رہا تھا، بیوی دب کے چلا رہی تھی کہ ہسبینڈ بچاؤ بچاؤ مجھے، بیٹی اور بیٹا چلا رہا تھا کہ باپ بچاؤ بچاؤ، لیکن وہ یوں کہہ رہا تھا کہ تم تو دب گئے، اب تو مر ہی جاؤ گے، مجھے تو فکر یہ ہے کہ میرے 1.5 کروڑ روپئے جو رکھے ہوئے تھے اس کی مجھے فکر ہے، اس کی مجھے فکر ہے۔ شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں۔ قرآن کا منظر سمجھ میں آتا ہے دوستوں۔ بیوی چلا رہی ہے کہ کاٹمال سے مجھے نکالو، بیٹا چلا رہا ہے، لیکن اس کے بدن کے اندر ذرہ برابر بھی جوش نہیں، اس نے ان کو مرنے دیا اطمینان سے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور پھر اپنا 1.5 کروڑ کا غلہ نکال کر کے وہ وہاں سے ہٹا۔ یہ حال ہوتا ہے۔ اولاد کو دین نہیں سکھاؤ گے تو یہی دن دیکھنے کو ملیں گے کہ باپ کا انتقال ہوا کا کفن دفن کی فکر بعد میں، پہلے وارثہ ویچنے کی فکر کرو، یہ دن دیکھنے کو ملیں گے۔ آنکھ کھولنے کی باتیں ہیں، بہت غفلت ہو چکی، بہت ہو چکا، کب تک غفلت میں پڑے رہیں گے، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ اللہ منظر دکھاتے ہیں، دیکھو میرے بندو میری پکڑ کیسی ہے، میں کیسے پکڑتا ہوں۔ ارے وہ شہر کہ جہاں کا چھاپ کام دنیا میں مشہور، بمبئی کے ریڈی میڈ کپڑے کی بڑی بڑی دکانیں کچھ کے ہینڈ کرافٹ پر چلتی ہے، کہ کچھ کا ہینڈ کرافٹ تو بمبئی کی دکانوں کی جو ہے زینت بنتے ہیں۔
آج حال یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے شہر جہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ کی آبادی والا شہر، جس کے لیے اخبار میں لکھتے ہیں کہ اب تو یوں کہنا پڑے گا کہ انجار شہر جو کبھی تھا بھوتکال ہو گیا، کبھی تھا ماضی بن گیا، پورے شہر جیسے قرآن نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، پورے شہر تباہ اور برباد، پورے شہر برباد۔ اللہ کے یہاں سے آواز آتی ہے فہل تری لہم من باقیہ، ارے دیکھو کوئی مجرم گنہگار بچا تو نہیں چھپا ہوا۔ ہماری پکڑ کو دیکھو، ہم کیسے پکڑتے ہیں، ہماری شان کو دیکھو، ہماری طاقت کو دیکھو، ہماری قوت کو دیکھو، ہم کیسے پکڑتے ہیں۔ اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ علماء بیٹھے، ذمہ داری سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو وہاں سے منظر دیکھ رہا تھا، قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ میں آ رہی تھی، حدیث کی ایک ایک باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سچی بات فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اللہ کی پکڑ جب کسی شہر کے اوپر آتی ہے، جب کسی بستیوں کے اوپر آتی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس شہر کے رہنے والے اللہ کے نافرمان تھے، خدا کی نافرمانی کرنے والے تھے، تو جب اس شہر پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، خدا کا عذاب آتا ہے، تو ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ خطرناک ہوتی ہے، اس کی پکڑ دردناک ہوتی ہے، اور ایسی پکڑ وہ پکڑتا ہے کہ دوستو انسانوں کو جو ہے ماں کا دودھ یاد دلا دیتا ہے، ایسی وہ پکڑ پکڑتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میونسپلٹی سے ڈیمولیشن آتا ہے نا، تو ڈیمولیشن آتا ہے تو بڑی بڑی مشینیں لگاتے ہیں ڈیمولیشن کے اندر، اور کئی دن کئی مہینے ڈیمولیشن میں لگتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لگاؤ اور کئی مہینے لگاؤ، کتنے مزدوروں کا اسٹاف لگاؤ تو ڈیمولیشن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں سے جب ڈیمولیشن آتا ہے، اللہ کے یہاں سے پکڑ آتی ہے، تو کتنا کھیل ہوتا ہے، 1.5 منٹ کا کھیل ہوتا ہے، 1.5 منٹ کا کھیل، گھڑی میں دیکھ کر کے 1.5 منٹ کا کھیل، اور اس کھیل کے اندر سینکڑوں عمارتیں، ہزاروں بلڈنگ کے سیکنڈ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے ایسے ختم ہو چکی تھی جیسے کہ بیٹھ کے اس کو توڑا گیا ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور مٹی کا ڈھیر، بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز، کچھ باقی نہیں، ساری چیزیں ختم۔ اللہ میاں کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے تو سیکنڈوں کے اندر سارا کا سارا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دوستوں، میں نے لاہور اور عثمان آباد کا دھرتیکم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے، اور کنڈلا کے اندر جو واواجوڑا ہوا وہ بھی دیکھا ہے، اڑیسہ کا سپر سائیکلون بھی دیکھا ہے، اور ابھی کچھ کا دھرتیکم بھی دیکھا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی ذات کو مانتے ہوئے حاضر و ناظر سے کہتا ہوں کہ ایسا بھیانک منظر ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، جتنا خطرناک منظر یہاں پر دیکھا۔ اور قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، سمجھنے کی بات، کہ جب گنہگار بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ایسے ختم کرتے ہیں کہ لاشوں کے پیچھے نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا، نہ کوئی زیارت کا کھانا کھلانے والا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ ان کی موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ کوئی کفن دینے والا نہ کوئی دفن کرنے والا۔ دوستو جا کر کے کچھ کی زمین کے اوپر دیکھ لو، اللہ کی پکڑ جب آئی، اللہ کی گرفت جب آئی، تو آج اس حادثے کے 3 ویک ہونے آئے، 3 ہفتے ہونے آئے، کتنی لاشیں، سینکڑوں لاشیں ایسی ہیں کہ آج بھی کاٹمانڈ کے نیچے دبی ہوئی ہے، نہ ان کا کفن ہو رہا ہے، نہ ان کا دفن ہو رہا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی رونے والا ہے، نہ ان کو کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا ہے، ان کی لاشیں سڑ کے بدبو مار رہی ہے۔ جب ان گلیوں کے اندر چلے جاؤ، جب ان محلوں کے اندر چلے جاؤ،
تو ناکوں پر ہاتھ رکھنا، عطر کی خوشبو بھی کمزور ہو جاتی ہے. نہ ان کا کوئی کفن دینے والا، نہ ان کو کوئی دفنانے والا، نہ ان کے لیے کوئی قبر کھودنے والا، نہ ان کے لیے کوئی جنازہ پڑھنے والا، نہ ان کے پیچھے کوئی ماتم کرنے والا اور رونے والا. خدا کی جب پکڑ آتی ہے دوستو تو خدا ایسے پکڑتا ہے کہ پیچھے کسی کو باقی نہیں رکھتا. فدمرناها تدمیرا، ہم پھینک مارتے پوری پوری بستیوں کو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ پاک کی طرف سے پکڑ ہے. اور اب حیران رہ جاؤ گے، ایک جگہ پر پہنچے، کچھ شہر میں داخل ہوتے ہی بھوج شہر کے اندر، بھوج ضلع کا حال یہ کہ وہاں شادیوں کے اندر لڑکیوں کو تولے کے حساب سے سونا نہیں دیتے، کلو کے حساب سے دیتے ہیں. بہت مالدار قوم، کلو کے حساب سے. کسی لڑکی کو 1 کلو سونا، کسی کو 2 کلو سونا، کسی کو 3 کلو سونا، ایسا سونا شادیوں میں دیا جاتا ہے. سونے چاندی کے مالک ڈھیر کے ڈھیر امتحان. اور قرآن نے فرعون کا حال بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایسے ڈبویا کہ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ان کا سونا، ان کے چاندی، ان کا روپیہ اور پیسہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ کے اندر پہنچا، مٹی کے اندر جا کر کے مل کر کے تباہ اور برباد ہو گیا. جن کے یہاں کلو کلو سونے ہوا کرتے تھے اور سونے اور چاندی کی جو بڑی بڑی دکان ہوا کرتی تھی، آج ان دکانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری دکانیں مٹی کے اندر دب چکی ہے. اور انٹرنیشنل گنڈے اور حفاظت کے لباس کے اندر جو گنڈے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن وہ نمبر 1 کے گنڈے ہوتے ہیں، وہ حفاظتی گنڈے، وہ وہاں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر سونا چاندی چوری کر کے لے گئے. بڑی بڑی بینک اس کے کروڑوں روپئے مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں. دیکھ کر کے قیامت کا منظر سمجھ میں آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، خدا جب زمین کو ہلائیں گے، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها، زمین بولنا شروع کرے گی، اے اللہ اس بندے نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے تیری یہ نافرمانی کی، تیرا یہ گناہ کیا، تیری یہ غداری کی. ایک ایک گناہ زمین بولنا شروع کرے گی، زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها، زمین بولے گی. اور زمین بولی، بھیانک آوازیں نکلی، ہلنا شروع ہوئی، عالیشان محل قبرستان بن گئے، اونچی اونچی کوٹیاں قبر بن گئی، لاکھوں انسان سیکنڈوں میں ختم ہو گئے. ایک مسلم قوم، ایک برادری، پورا خاندان، ان کا نام نہیں لوں گا، انجار کے اندر ہمارے دوست نے ہم کو بتلایا کہ کچھ ضلع کے اندر سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے یہی لوگ تھے، یہی کمیونٹی اس علاقے کے اندر، کیونکہ پورا بدعت سے بھرا ہوا علاقہ، کہ اس علاقے میں سب سے پہلے تبلیغ کا کام لانے والی یہی کمیونٹی. آج سے 40-45 برس پہلے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کے دین کی محنت شروع کی، اللہ کی برکتیں چالو ہوئی، اللہ کی مدد آئی دین کا کام کرنے پر. خوب مال اللہ نے دیا. جب اللہ کی طرف سے دعوت کا کام کرنے پر خوب مال ملا تو وہی مال ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن گیا. اسی مال کے نشے کے اندر بٹ کے، اور ایسے بٹ کے کہ آج 40 برس کے بعد جو کمیونٹی پورے کچھ کے اندر تبلیغ کا کام شروع کرنے والی، اس کمیونٹی کا آج کا حال یہ تھا کہ جب گشت کرنے کے لیے جماعت ان کے یہاں پہنچتی تھی تو ان کے لوگ یوں کہتے تھے کہ سوری، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو سننے دیں، ہمیں اپنے بزنس میں سے ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنے کاروبار میں ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے
تو اس پوری کمیونٹی کا ایک ایک آدمی اس وقت پر ختم ہو چکا ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں میں صرف وہی کمیونٹی کہ لوگ سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، خدا کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تم کو پکڑوں گا، کہاں جاؤ گے، کہاں تم بھاگ کر کے جاؤ گے، میں تم کو پکڑوں گا۔ پوری کمیونٹی تباہ، پورا خاندان کا خاندان ختم ہو چکے، پورے خاندان صاف ہو چکے، کوئی نہیں بچا۔ اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، جب ہم واپسی میں آ رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، رتنال اس کا گاؤں، اس گاؤں کا نام۔ ہمارے کچھ کے دوست ہمارے ساتھ تھے، میں ان کی گاڑی میں تھا، انہوں نے مجھے بتلایا کہ مفتی صاحب یہ رتنال گاؤں کا حال دیکھو، پورا گاؤں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کہ پورے گاؤں پر ڈیمولیشن ہوا ہو، ایک مکان کی سلامت نہیں، پورے گاؤں پر ڈیمولیشن ہوا ہو۔ کہ اس گاؤں کی حالت یہ ہے کہ دھرتی کم کے آنے سے پہلے اس گاؤں کے اندر ایک ایک گھر والے کے پاس کم سے کم 10 ٹرک ہوا کرتی تھی۔ ٹرانسپورٹ کے اندر سب سے زیادہ آگے یہاں کے لوگ تھے، ایک ایک گھر کے اندر 10 ٹرکیں کم سے کم، کسی کے یہاں 15، کسی کے یہاں 20، ٹرانسپورٹ کے اندر نمبر 1 کمانے والے لوگ۔ لیکن دوستوں ان آنکھوں نے دیکھا جن کے گھروں میں 15 20 ٹرک ہوا کرتی تھی، آج وہ راستے کے اوپر پلیٹ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو 200 گرام چاول اور 200 گرام آٹا دے کر کے جاؤ۔ خدا دکھلانے پر آتا ہے تو دکھلاتا ہے کہ مال دینے والا بھی میں اور مال چھیننے والا بھی میں وہ خدا ہوں کہ میں تم کو مال دے بھی سکتا ہوں اور جب چاہے تب تمہیں میں روڈ پر بھکاری بھی بنا سکتا ہوں۔ وہ خدا دکھلاتے ہیں کہ جن جن گھروں میں 10 15 ٹرک ہوا کرتی تھی، ان گھر والوں کا حال راستے پر کھڑے بھیک مانگ رہے کہ 200 گرام چاول دے دو، 200 گرام آٹا دے دو، ایک آدھ میڑ بتی دے دو، ماچس دے کر کے جاؤ۔ اللہ کر سکتا ہے، اس کی شان، اس کی قدرت۔ اللہ ہمیں اس کا یقین اپنے ہمارے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے، کاش سے ہماری آنکھ کھل جائے، کاش کہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ ریٹرن میں سریندر نگر پہنچے، وہاں ہماری ٹیم کام کر رہی تھی، ٹیم کے ساتھیوں نے بتلایا، مولوی صاحب بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے بتلایا کہ یہاں سے قریب میں ایک گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، 700 مکان تھے، 400 مسلمان، 300 غیر مسلم کا ایک بھی مکان بچا نہیں ہے، ایک بھی مکان نہیں بچا، اور وہ نوابی گاؤں ہے، یعنی پہلے وہاں نواب ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے ایک نواب صاحب کا قصہ سنایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ تو ہمیں ایسے امتحان سے بچا لینا، یہ 15ویں صدی کا کمزور امتی ہے، اے اللہ تو بچا لینا۔ ساتھیوں نے بتلایا کہ جب ہماری ٹرک وہاں مال لے کر کے پہنچی تو ایک نواب صاحب، خوبصورت چہرہ، لمبے ترنگے آدمی، اور ان کی پرسنالٹی دیکھو، تو پرسنالٹی کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جائے، ایسی پرسنالٹی کا مالک وہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کا ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک بھائی کہیں امریکہ میں رہتا ہے، کیونکہ نواب خاندان۔ جب ٹرک پہنچی اور مال کو نیچے خالی کر رہے تھے، گاؤں کے غریب لوگ بچارے مال اتارنے کے لیے ٹرک میں چڑھے، تو وہ نواب صاحب اپنی پیٹھ کے اوپر گھوڑ اٹھا کر کے مال کو خالی کر رہے تھے، اور ساتھیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ سنو میرا قصہ بھی، تم کو بھی کام آئے گا، تم کو بھی عبرت ہوگی اور تم بھی سنبھل جاؤ گے، اس لیے میں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اور نواب صاحب نے کہا کہ میں 900 ایکڑ زمین کا مالک ہوں، 900 ایکڑ زمین میں میرے یہاں کھیتی ہوتی ہے، کیلکولیشن کرو کہ 900 ایکڑ کھیتی کا مالک کتنے کروڑ روپئے اس کے یہاں ہر سال کی انکم ہوگی۔ پھر اس نواب صاحب نے کہا کہ میرے 3 محل تھے، 3 محل، اور اس محل کے اندر شاہی اسٹائل کا فرنیچر تھا، بہترین پتھر کی عمارت تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ میں تم کو ساتھ لے جاتا ہوں، تم کو بتلاتا ہوں کہ میرے ان 3 محل کا حال کیا ہے۔ اس نے لے جا کر کے دکھلایا
تو تینوں کے تینوں محل کی ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر الگ ہو چکا تھا. ہمارے ساتھیوں نے اس کھنڈرات کے اندر سے جو فرنیچر دیکھا تو شاہی زمانے کا بنا ہوا بہترین فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کر کے میدان ہو چکا تھا. اس نواب صاحب نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بھائیوں خدا نے مجھے 3 محل میں بھی رکھا اور آج میری پوزیشن یہ ہے کہ ٹھنڈی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچانے کے لیے میرے پاس ایک ٹاٹ بھی نہیں ہے. اسی لیے مجھے کچھ مت دو, مجھے ایک ٹاٹ دے دو, ایک ٹاٹ کا کپڑا دے دو تاکہ میں اس کے ذریعے سے چھپر بناؤں اور چھپر کے اندر میرے بچوں کو ٹھنڈی سے بچا دوں. پھر اس نے روتی ہوئی آنکھ سے کہا کہ بھائیوں خدا نے مجھے 3 بغلوں میں بھی رکھا اور 1 منٹ کے اندر خدا نے مجھے جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا. اس خدا نے مجھے سمجھایا کہ سمجھ جاؤ اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ ورنہ مرنے کے بعد تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اس مالک کی شان ہے جو خدا 3 محل دے سکتا ہے, جو 900 ایکڑ زمین دے سکتا ہے. دوستو وہ خدا جھونپڑے کے لیے ٹاٹ کا بکٹ نہیں بنا سکتا ہے. کہ تم کیا سمجھتے ہو ہماری طاقت کیا ہے, ہماری قوت کیا ہے, ذرا سمجھو, یقین لاؤ اور ہمارے بارگاہ کے اندر توبہ کرو, استغفار کرو. میرے دوستو سائنس نے بہت ترقی کی. دنیا کہتے کہ وگیان چاند پر پہنچ گیا, سائنس چاند پر پہنچ گیا, لوگ اتراتے ہیں. لیکن سائنٹسٹ سے کوئی کہے کوئی ایسی مشین تو بناؤ کہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بھی پتا چلے کہ دھرتی کم ہونے والا ہے. آج تک نہیں بنا سکے اور یقین ہے ہمارا انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنا سکتے. ایسی کوئی مشین نہیں بن سکتی. لیکن آج میرے نوابپور کے مسلمان بھائیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے چلتا ہوں, ہمارے سچے نبی نے آج سے 1400 برس پہلے ہمیں ایک مشین بتلا دی کہ دھرتی کب ہوتا ہے. ہمارے نبی نے مشین بتلائی. اور ایمان ہے کہ نہیں کہ نبی کی فرمائی ہوئی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات سچی ہے. سورج اور چاند کالا ہو سکتا ہے, نبی کی فرمائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور فرمایا بھی کتنے برس پہلے؟ 1400 برس پہلے ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان سے فرمایا. پھر وہ مشین ہماری سمجھ میں آ گئی, اللہ ہماری سمجھ میں اتار دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا سا دھرتی کم ہوا, معمولی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ زمین کیوں ہلتی ہے, یہ دھرتی کم کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی. آج مسلمان سائنٹسٹوں کے پاس علاج پوچھنے جاتا ہے. ارے تو کہاں جاتا ہے, تیرے نبی نے ساری چیزوں کے علاج بتلا دیے. ہمارے نبی نے ایک بات بتلا دی, دھرتی کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. ہمارے نبی نے ہم کو مشین بتلا دی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ نے رگ بنائی ہے. رگ جیسے بدن میں یہ رگ ہوتی ہے نا, نس ہوتی ہے خون کے چلنے کی, ایسے زمین میں اللہ نے رگیں بنائی ہے. اور اس رگ کی جو لگام ہوتی ہے, جیسے گھوڑے کو لگام پہناتے ہیں, بیل کو لگام پہناتے ہیں, ایسی لگام اللہ نے بنائی ہے, زمین کی لگام. حدیث کا خلاصہ بتلا رہا ہوں. تو زمین میں اللہ نے رگ بنائی ہے اور لگامیں اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہے, اور وہ لگام اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے. فرشتے اس لگام کو پکڑ کے کھڑے. جب زمین کے اوپر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں, زمین پر نافرمانی ہونے لگتی ہے, گناہ کا بوجھ زمین پر بڑھ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ذرا سا اس لگام کو ہلاؤ, زمین کی لگام کو ذرا سا ہلاؤ. چنانچہ وہ فرشتے لگام کو ہلاتے ہیں, اور جب وہ لگام ہلتی ہے تو زمینوں میں دھرتی کم شروع ہو جاتے ہیں, زمینیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور دھرتی کب ہوتا ہے آپ کو نشانی بتلا دوں تاکہ آپ پہلے سے سنبھل جاؤ کہ اب دھرتی کب ہونے والا ہے.
اور وہ بھی نبی کی فرمائی ہوئی بات. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت میں 3 کام ہونے لگے تو اب سمجھنا کہ دھرتی کم ہونے والا ہے. کتنے کام؟ 3 کام. 3 کام جب عام ہو جائے تو سمجھنا کہ اب دھرتی کم ہونے والا ہے. نمبر اول، ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان سے فرمایا کہ جب زمین کے اوپر زنا خوری عام ہو جائے. زنا خوری عام ہو جائے. ایک نشانی، آج انسان کہاں کہاں منہ کالا کرتا ہے، کہاں منہ کالا کرتا ہے، کہاں کہاں منہ کالا کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھتا نہیں. انسان سمجھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا نہیں. ارے انسان نہیں سوچتا کہ اس خدا کی آنکھیں، جس خدا کی آنکھ کا یہ حال ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس خدا کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. وہ خدا ہر حال میں اپنے بندے کو دیکھنے والا ہے. چاہے چھپ کر کے منہ کالا کرے، چاہے کوئی آدمی جو ہے جنگل میں منہ کالا کرے، چاہے کوئی آدمی بستی سے دور منہ کالا کرے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے منہ کالا کرے. انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی آنکھ نے اسے دیکھا. وہ دیکھتا ہے خدا. نمبر اول، زنا عام ہو جائے. نمبر 2، جب شراب کو لوگ حلال سمجھ کے پینے لگے. شراب کو لوگ حلال سمجھ کر کے پینے لگے، ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان بھی شراب کی حالت میں ہوتا ہے. تینوں نشانی. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کہ کیا اس وقت امت میں یہ 3 بیماری نہیں ہے؟ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر. آج اگر انسان جھوٹ بولے گا تو خدا کو جانتا ہے. ہم آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن خدا سے تھوڑے چھپا سکتے ہیں. نمبر اول، زنا عام ہو جائے. نمبر 2، شراب کو لوگ حلال سمجھ کے پینے لگے. اور نمبر 3، جب ناچ گان میوزک عام ہو جائے. ناچ گان میوزک عام ہو جائے. جب یہ 3 کام ہونے لگے، زنا عام ہو جائے، شراب حلال سمجھ کے پی جانے لگے، ناچ گان عام ہو جائے، تو ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان سے فرمایا کہ تم دھرتی کم کا انتظار کرنا کہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے موجات زمین میں آئیں گے اور تم دھکا دیے جاؤ گے. زمین کو ہلایا جائے گا اور زمین میں دھرتی کم پیدا ہوں گے. یہ 3 نشانیاں سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ جب یہ 3 کام عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے زمین میں دھرتی کم آتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ پڑوس میں کوئی آدمی دکان سے مٹھا پی کر کے بیمار ہو گیا، کالرا ہو گیا، تو ہم پڑوس والے دیکھ رہے ہیں جو یہ لوگ فلانی دکان سے مٹھا لائے تھے اس لیے ان کو کالرا ہو گیا، تو ہم اپنے بچوں کو کہیں گے بچہ وہاں سے بیٹا مٹھا مت لانا، وہاں کے مٹھے سے کالرا کی بیماری ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمارے پڑوس میں ہم کو تماشا دکھلایا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے میں دھرتی کم بیچتا ہوں. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ گناہ اگر ہم کریں گے تو وہ خدا قادر ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری زمین میں بھی وہ دھرتی کب پیدا کر سکتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ کچھ حالات کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک جھلک ہے، باقی تو سب دیکھنے کی چیزیں. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ خدا کی پکڑ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور خدا جب پکڑنے پر آتا ہے تو کتنے خطرناک طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن مسلمان کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، جن مسلمان کے گھر سے اللہ کے ذکر کی آواز آنی چاہیے، جن مسلمان کے گھر سے حدیث پاک کی آواز آنی چاہیے، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہی مسلمانوں کے گھروں کے اندر سے ٹیلی ویژن کے چلنے کی آواز آتی ہے. جن مسلمان کے گھر سے اللہ اللہ کی آواز آنی چاہیے، آج اس مسلمان کے دروازے پر چلے جاؤ تو اندر سے فلم کے گانوں کی آواز سننے کو ملتی ہے. پھر خدا کا عذاب نہیں آئے گا، دھرتی کم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے سوچ لو، سمجھ جاؤ، اس ملی ہوئی زندگی کو نئی زندگی سمجھو. کہتے ہیں نا کہ کرکٹ کے اندر کسی کو جیوت دان ملا تو وہ سینچری مار کے ٹھہرتا ہے.
کہتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی طرف سے جیوت دان ہے ہمارے لیے، سمجھ لو اس کو، یہ چانس ملا ہے دوستوں۔ جس خدا نے 26 جنوری کو اس پورے علاقے کو 1.5 منٹ میں ختم کر دیا، وہ خدا اس بات پر قادر تھا کہ ہمارے پورے علاقے کو بھی وہ ختم کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت ہے، لیکن اس کا احسان ہوا، اس کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اس نے اپنے کرم سے فضل سے ہم کو بچا لیا، ورنہ ہم تو اتنے گندے ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اتنے برے ہیں، ہم اپنی حالت کو جانتے ہیں کہ ہم بھی زمین میں دفا دیے جانے کے قابل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سچے دل سے اقرار کرو۔ جو بندہ اقرار کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ گھر سے نکل کے جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینکا، اس کو معلوم نہیں نیچے سے کون گزر رہا ہے، اس نے اوپر سے کچرا پھینکا، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اے اللہ میرے گناہ تو اس قابل تھے کہ میرے اوپر آسمان سے پتھر برستے، لیکن تو نے اپنی مہربانی سے صرف کچرا برسایا، ورنہ میرے گناہ تو اتنے بھاری ہیں، اتنے بھاری ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے پتھر برستے، لیکن اے اللہ تیری مہربانی ہوئی کہ تو نے پتھر نہیں برسائے، آسمان سے میرے اوپر کچرا برسا۔ میرے دوستوں ہمارے گناہ اتنے ہیں، اتنی برائیاں ہماری ہیں کہ ہم کچھ والوں سے بھی زیادہ سخت عذاب کے حقدار ہیں، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ تو آج اس مجلس میں نیتیں کر کے اٹھو، اس مجلس سے ارادہ کر کے جاؤ کہ اللہ کی طرف سے یہ جو الارم بجا ہے اس گھنٹی کو ہم اپنی زندگی کے لیے قدر سمجھے اور مالک سے پکا وعدہ کرے۔ وعدہ کرنا ہے اللہ کی ذات سے کہ مالک آج تو جان جا سکتی ہے، لیکن آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا، اے مالک میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا، جان دے سکتا ہوں، بھوکا دے سکتا ہوں، پیاسا رہ سکتا ہوں، لیکن اے اللہ تیری ذات سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اے اللہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تیرا عذاب اترتا ہے ان چیزوں سے میں اپنے گھر کو پاک کر کے چھوڑوں گا۔ ارادہ کرو دوستو، نیتیں کرو۔ آج ہم کسی کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے تو ہمارے بھائی ہنس کے نکال لیتے ہیں کہ ان مولویوں کو یہی آتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے دوستو جس کے گھر میں ٹیلی ویژن اس کی قبر میں جہنم کی آگ، جس کے گھر میں ٹیلی ویژن اس کے گھر میں شیطان، جس کے گھر میں ٹیلی ویژن اس گھر کے اوپر خدا کا عذاب، اس گھر کے اوپر خدا کی پکڑ۔ اسی لیے اس منحوس چیز کو اپنے گھر سے نکالو۔ یہ دیکھنے کی بھی قابل چیز نہیں، مبارکبادی کے قابل ہے وہ مسلمان جنہوں نے اس دھرتی کم کے بعد سورت اور احمد آباد میں سینکڑوں کی سنکھیا کے اندر اپنے اپنے ٹی ویوں کو آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ مبارکبادی کے قابل ہے وہ مسلمان۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اب بھی آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تو یاد رکھو قبر میں جہنم کی آگ اس کی آنکھ کھولے گی۔ ابھی آنکھ کھولو، موقع ہے، چانس ہے کہ زندگیوں کو چینج کرے، زندگیوں کو سدھارے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھو اللہ کی جو مرضی پر زندگی گزارتا ہے اللہ ان کو ایسے بچاتے ہیں، ایسے بچاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جہاں پر ہمارا کیمپ ہے وہ جن کی باڑی ہے ہمارے بہت پرانے دوست ڈاکٹر مالی صاحب، ان کو میں برسوں سے جانتا ہوں، ہے تو ڈاکٹر لیکن ماشاءاللہ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بات بات میں مجھ سے کہا کہ مودی صاحب میں نے زندگی میں اپنے بدن کے اوپر کبھی شرٹ پینٹ نہیں پہنا۔ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے 2 بیٹے بھی ڈاکٹر ہے، لیکن دونوں بیٹے کو دیکھو ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، کرتا ادار پہنتے ہیں، اور ان کے ہر سال سانپ کا کیمپ ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے دم کے کیمپ میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مالی صاحب کے ڈسپینسری کا ایریا جب ہم دیکھنے کے لیے گئے تو وہ پورا ایریا کھنڈر بنا ہوا ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس ایریا کے اندر کوئی آدمی بچہ بھی ہوگا، جہاں سینکڑوں آدمی اس ڈسپینسری کے آجو بازو میں مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہاں تھے نرسیکم کے وقت؟ تو کہنے لگے کہ میں صبح میں اپنے ڈسپینسری پر پہنچا، ابھی تو میں نے اپنی ڈسپینسری کھولی تھی کہ نرسیکم شروع ہوا،
میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرتے ہوئے دیکھا، ہزاروں انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا. میں اور میرا بیٹا تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. ہمیں بھی یقین تھا کہ ابھی یہ دیوار ٹوٹے گی، ہم بھی دب جائیں گے، ابھی موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح نکالے گا. ہم اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، لیکن دھرتیکم ختم ہو گیا. ہمارے بدن کے اوپر ایک معمولی زخم بھی نہیں آیا. اللہ نے حفاظت فرما لی. دوستوں، وہ بچانے پر آتا ہے تو اپنے بندوں کو ہزاروں انسانوں کے بیچ میں وہ بچا لیتا ہے جو اس کی مان کی زندگی گزارتے ہیں. جب ہم نے انجار کے متعلق اڈوانی جی کا بیان پڑھا کہ انجار تو پورا ختم ہو چکا ہے، تو میرے دل میں سب سے پہلے دھکا لگا کہ انجار کے میرے بہت پرانے دوست جو پورے کچھ کے اندر بہت زبردست سوشل ورکر ہے، میں نے سوچا کہ ہمارے نور محمد رائمہ صاحب کا معلوم بھی کیا حال ہوا ہوگا، پوری اپنی فیملی کے ساتھ شہید ہو چکے ہوں گے. لیکن اسی وقت میرے دل کے اندر یقین تھا کہ یہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزاری ہے، جس نے اپنی زندگی خدا کے بندوں کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے یقین تھا اپنے دل میں کہ اللہ نے اس کو بچایا ہوگا. 4 دن میں پریشان رہا. جب ہماری ٹیم کا سب سے پہلا فون آیا موبائل سے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہمارے نور بھائی کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ لیجیے نور بھائی کو فون دیتا ہوں، آپ بات کر لیجیے. میں نے کہا الحمدللہ، اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ جو بندے تیرے وفادار ہوتے ہیں تو ان کو کیسے بچاتا ہے. جب ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، ہنستے ہنستے کہا کہ نور بھائی میں نے تو آپ کے لیے اشارے ثواب بھی کیا تھا. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جب دھرتیکم شروع ہوا تو اتنا خطرناک دھرتیکم تھا کہ زمین پہلے گول گول چلی، پھر اوپر نیچے ہوئی، پھر ادھر ادھر ہوئی. کہا میں اپنے گھر کے اندر 2-3 مرتبہ گر گیا، اذان کی آواز دے رہا تھا اور ساری کی ساری عمارتیں ٹپاٹپ ٹوٹ رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ بالکل سلامت رکھا، کوئی آن بھی نہیں آئی. میرے دوستوں، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ ان کو بچاتے ہیں. ایسی مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس مالک کی شان جس بھوج شہر کے اندر بڑی بڑی مسجدیں تباہ اور برباد ہو گئی، ویران ہو چکی، اس بھوج شہر کے اندر جہاں ہمارا دارالعلوم چلتا ہے، تو چونکہ اس دارالعلوم کا میں ٹرسٹی ہوں تو مجھے فکر ہوئی کہ معلوم نہیں معصوم بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا. میں ہر سال بچوں کا امتحان لینے بھی جاتا ہوں، جلسے میں بھی جاتا ہوں، مجھے بڑی فکر تھی، بار بار کوشش کر رہا تھا کہ فون سے کانٹیکٹ ہو جائے. لیکن جب ہماری ٹیم سے پہلا کانٹیکٹ ہوا تو میں نے پوچھا کہ ہمارے مدرسے کا اور معصوم بچوں کا کیا حال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب جب مسجد کے اندر جو کام چالو تھا تو مسجد تو زلزلے کے اندر کافی شہید ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 100-150 بچے میں سے ایک بچے کو بھی معمولی چوٹ بھی نہیں آئی، کسی کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا. اللہ کے کرم سے وہ حافظ ہونے والے ایک ایک بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. پھر میں نے پوچھا کہ اساتذہ اور اسٹاف کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹاف بھی سب سلامت ہے، صرف ایک مولانا صاحب کی بیوی کو انگلی میں معمولی سا لگا ہے. جب میں مدرسے میں گیا اور اسٹاف کوارٹر کا منظر دیکھا، آج بھی وہ اسٹاف کوارٹر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیں. اسٹاف کوارٹر اس طریقے سے ٹوٹے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی بچا ہوگا. لیکن 4-5 فیملی اس میں رہتی تھی، اس میں ایک عورت کو انگلی پر معمولی سا لگا ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. اللہ نے اپنی شان سے بچا لیا. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو بچاتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. حیران رہ جاؤ گے میرے نواپور کے مسلمان بھائیوں، ایک عجیب قصہ ہوا. عجیب قصہ وہ تو پیپروں میں بھی آ چکا. عجیب قصہ یہ ہوا کہ 4 دن کے بعد جمعہ کو دھرتیکم ہوا. جمعہ، شنیچر، اتوار، پیر، سوموار کے دن ایک جگہ پر کاٹمال ہٹاتے جب نیچے پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک 21 دن کی معمولی بچی، 20 اور 21 دن کی چھوٹی سی بچی، دودھ پینے والی، اپنی امی جان کی گود میں ہے، دادی جان کی گود میں ہے، اور دادی جان عمارت میں دب کے شہید ہو چکی ہے. اور یہ تو ایک ہندو کے یہاں قصہ، اور مسلمان کے یہاں امی جان شہید ہو گئی تھی، ماں مر چکی تھی، اور وہ 21 دن کی معصوم بچی ماں کی گود کے اندر 4 دن کے بعد کی زندہ تھی، اور اب تک وہ بچی زندہ ہے. ماں مر چکی، 4 دن تک وہ معصوم 21-22 دن کی بچی زندہ، اور اس کا رزق کہاں سے اللہ
اللہ نے پہنچایا. اللہ اکبر. وہ کیسا رزق پہنچانے والا ہوتا ہے جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مارتا. اس خدا نے کیسے رزق پہنچایا کہ اس کی ماں کو سر پر پتھر لگا تھا تو پیشانی میں سے خون قطرے قطرے ٹپک رہا تھا, قطرہ قطرہ, اور وہ قطرہ قطرہ خون بچی کے منہ میں جاتا اور اسی خون سے اللہ نے اس بچی کو زندہ رکھا. اللہ چاہتا تو خون کا فوارہ اڑتا اور تھوڑی دیر میں خون ختم ہو جاتا, لیکن اللہ کو زندہ رکھنا تھا تو وہ خون قطرے قطرے گرتا رہا, ایک ایک ٹیپا گرتا رہا, اور وہ بچی اپنے ماں کے خون کے سہارے 4 دن تک زندہ رہی, اور اب تک وہ بچی ماشاءاللہ سلامت ہے. مالک کی شان بچانے پر آتا ہے, 21 دن کی بچی کو بچاتا ہے, اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو ہزاروں انسانوں کو سیکنڈ میں ختم کر دیتا ہے. اس کی ذات سے ڈرو, وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ بڑی شان والا خدا ہے. وہ خدا یوں کہتا ہے کہ میرے بندو بہت ہو چکے تمہارے گناہ, بہت تمہاری نافرمانیاں ہو چکی, اب ان منظروں کو دیکھ کر کے ذرا سدھر جاؤ, ذرا توبہ کرو, ذرا میری بارگاہ میں معافی مانگو, استغفار کرو. میں وہ خدا ہوں, میں وہ کریم خدا ہوں, وہ رحیم خدا ہوں کہ میرے دربار میں جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو پوری زندگی زنا میں گزارنے والی عورت کو میں جنتی بنا سکتا ہوں. میں اتنا مہربان خدا ہوں. آج بھی سنبھل جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور میری بارگاہ میں آؤ, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. اس لیے دوستو یہ اللہ کی طرف سے الارم ہے. اللہ تعالیٰ نے گھنٹی بجائی ہے. خدا کرے کہ یہ گھنٹی ہماری نیند کو ختم کرنے والی بنے, ہم اپنی گناہ کی نیند کو ختم کرے, غفلت کی نیند کو ختم کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. ایک عجیب منظر دیکھا, جمعہ کو سردی کم ہوا, رویوار کے دن ہم شادی کے اندر وہاں دمن کے اندر تھے. اذان کے بعد ہم مسجد میں پہنچے, وضو کر کے ہم اوپر گئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر سے کہ پورے محلے کے لوگ باہر ہیں. مرد کیا, عورت کیا, بڑے کیا, بوڑھے کیا, بچے کیا, سب گلیوں کے اندر کھڑے ہیں. ہم نے پوچھا یہ سب گلیوں میں کیوں کھڑے ہیں, کسی کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا مفتی صاحب ابھی ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا تھا, اس جھٹکے کی وجہ سے سارے لوگ نیند سے اٹھ کر کے گھروں سے باہر نکل گئے. میں نے کہا اے اللہ اس امت کو صحیح سمجھ عطا فرما. ایک معمولی جھٹکے سے یہ لوگ صبح کے وقت ٹھنڈی کے اندر اپنے گھر سے باہر نکل گئے. روزانہ فجر کے وقت اللہ کا مؤذن آواز دیتا ہے کہ اے بندو تم موت کے جھٹکے سے بچنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ, لیکن اللہ کے بندے بستر میں پڑے رہتے ہیں. اے بندو سمجھ جاؤ, موت کا جھٹکا آنے سے پہلے خدا کے گھر کے اندر آ جاؤ, خدا کی مسجد کے اندر آ جاؤ. اگر نہیں سدھرے, نہیں سنبھالا تو خدا تعالیٰ کی پکڑ پھر ہم کو بیدار کرے گی. وہ خدا پکڑ سکتا ہے, وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ پکڑنے پر آتا ہے. آج شان فلیٹ والے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں. کیا شان ہے اس خدا کی, کیا شان ہے اس خدا کی. اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے, سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حالات کو دیکھو اور سدھرو, توبہ کرو. بہت ہو چکا, بہت گناہ کر چکے, بہت نافرمانی کر چکے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے الارم ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو, دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. اے اللہ, اے ارحم الراحمین خدا, اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بڑے مجرم ہے, بڑے تقاکار ہے. اے اللہ آج تک کی زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے. اے اللہ زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن ہم نے گناہ نہ کیے ہو. اے اللہ ہر دن گناہ کرتے ہیں, ہر رات گناہ کرتے ہیں, ہر وقت تیری برائی تیری نافرمانی کرتے ہیں. اے اللہ تو معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. اے کریم خدا زلزلے سے حفاظت فرما دے. اے اللہ تو وہ خدا ہے اس سیکنڈوں کے اندر ہزاروں انسانوں کو ختم کر سکتا ہے. اے اللہ ہم
ہم کمزور ہیں، تیری پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو عذاب کا معاملہ نہ فرما، اے اللہ عذاب کا معاملہ نہ فرما، پکڑ کا معاملہ نہ فرما، اے اللہ تو معافی کا معاملہ فرما، اے اللہ تو زلزلے سے حفاظت فرما، دھرتی کم سے حفاظت فرما، اے اللہ وہ گناہ جس کی وجہ سے تیرا عذاب زمین پر اترتا ہے، اے اللہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ جن نیکیوں کی وجہ سے تیری رحمت زمین پر اترتی ہے ان نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج کی مبارک مجلس میں بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں سے ٹی وی کو نکال دے، اے اللہ اس کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اے اللہ ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ٹی وی کے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، اے اللہ تو ٹی وی سے مسلمانوں کے گھروں کو پاک کر دے، اے اللہ اس شیطان کو ہمارے گھروں سے نکال دے، اے اللہ فلم سے حفاظت فرما، اے اللہ زنا سے حفاظت فرما، اے اللہ شراب سے حفاظت فرما، اے اللہ بیات سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری نافرمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری نافرمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ گندے ہیں برے ہیں گنہگار ہیں، گندے ہیں برے ہیں گنہگار ہیں خطاکار ہیں مجرم ہیں، کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تیرے نبی کی امتی ہے، اے کریم خدا اے رحیم خدا